يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبت يدا أبي لهب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو سورۃ الحق کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ ہو گیا۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا۔ صرف آیت کا ترجمہ پڑھنے سے کبھی بات سمجھ میں آتی ہے، کبھی پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں تباہ ہو گیا؟ ابو لہب کے دونوں ہاتھ کیوں تباہ ہو گئے اور وہ خود بھی تباہ کیوں ہوا؟ تو یہ جاننے کے لیے اس کا جو پس منظر ہے، فلیش بیک ہے، شان نزول ہے، جب تک ہم اس کو نہیں جانتے اس وقت تک یہ مکمل طور پر جو ہے ہمارے سامنے اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی۔ اس لیے قرآن کریم میں اگرچہ بہت سارے آیتوں کے لیے جو ہے کوئی پس منظر نہیں ہے، ایسے ہی آیت نازل ہو جائے گا، جیسے سورہ فاتحہ ہے اس کے لیے کوئی فلیش بیک نہیں، سورہ اخلاص کے لیے، قل هو اللہ احد کے لیے کوئی جو اس کے لیے پس منظر نہیں، آیت نازل ہوا اللہ نے بھی بتا دیں گے۔ کبھی کبھار اللہ تبارک تعالی وہ آیت نازل کرنے سے پہلے اس کے لیے سچویشن بنا دیتا ہے تاکہ لوگوں کو وہ پرابلم دیکھ کر کس طرح کرنا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، جب ان کے دل میں جستجو پیدا ہوتی ہے، جانکاری کے لیے جو ہے تڑپتے ہیں، تب اللہ تعالیٰ اس کا سلوشن نازل کر دیتا ہے۔ تو یہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، کبھی صحابہ سوال کریں گے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے دیں گا، جیسے اس سے پہلے کئی بات آئی تھی، روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل الروح من امر ربی، یہ میرے رب کی طرف سے جو ہے ایک نہ سمجھنے والی ایک بات ہے، بس اس پر عقیدہ رکھ لیجئے۔ بقیہ بہت ساری باتوں کے بارے میں پوچھتے ہی اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے۔ تو یہ بعض آیت قرآن میں اس طرح ہیں کہ جب تک ہم اس کا فلیش بیک نہیں جانتے وہ آیت جو ہے مکمل سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس میں سے ایک آیت یہ آیت بھی ہے۔ یہ آیت کیا ہے؟ ابو لہب کے بارے میں ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ شعراء سورت نمبر 20 پر 6 کی آیت نمبر 214 نازل ہوا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اے نبی آپ اپنے قریبی لوگوں سب کو بھی جو ہے اللہ کے پکڑ سے، قیامت کے عذاب سے ڈرائیے، اس لیے وہ لوگ شرک سے بچ جائیں، توحید پر قائم رہیں، اس کے لیے آپ ان کو بلائیے۔ تو اللہ کے نبی تھے، تمام اپنے قریش کے تمام خاندان والوں کو کوہ صفا پر کھڑے ہو کر بلاتے ہیں، اے قریش کے لوگوں آ جاؤ۔ اس طرح ہر ایک قبیلہ کا نام لے کر بلاتے، جو قریش کے جو بے شمار شاخ ہیں سب کو بلاتے آؤ۔ جب پورے لوگ جمع ہو جاتے ہیں تب اللہ کے نبی پوچھتے ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کی فوج ہے جو تم پر صبح سویرا حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم میری بات مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے، اس لیے آپ کہتے تو ہم مانیں گے۔ تب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو لوگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے رسول بنایا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ورنہ اگر تم اللہ کی عبادت نہیں کرو گے تو ایک دردناک عذاب آئے گا، اس سے پہلے میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یہ بتاتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی قریش کا جو سردار تھا ابو لہب وہ تیشوا جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتی، کیا ہم اپنے معبودوں کو، بت کو، لات کو، منات کو، اس کو سب چھوڑ دیں، عزا کو چھوڑ دیں اور سب کو چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیں؟ کیسی بات کی طرف بلاتا ہے۔ اور ایسا بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ابو لہب کو کیا ہونا ہے؟ بہت اپنے خاندان کا آدمی ہے، قریبی آدمی ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اس لیے دبانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے تبل لک، تیرے لیے تباہی ہو، تو برباد ہو جائے، علی ہذا جماعتنا، کیا اسی کے لیے تو ہم نے بلایا کہ ہم کام دام سے چھوڑ کر یہاں آ جائیں اور تیری یہ بات سنتے رہ جائیں؟ تب اللہ تعالیٰ آیت نازل کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، یہ جو مٹی اٹھا کے پھینکا ابو لہب اللہ کے نبی کے چہرے پر، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا یہ ہاتھ بھی تباہ ہو جائے گا، وہ خود بھی تباہ ہو کر رہ جائے گا۔ تب معلوم یہ ہوا کہ آیت کو بعض مقامات پر سمجھنے کے لیے اس کا جو ہے پس منظر دیکھنا پڑتا ہے۔ پس منظر دیکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اور اس طرح سمجھنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد ایک اصل واقعے کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 11، 12، 13، اس کے اندر کیا ہے؟ اول آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، لوگو تم میں سے جو لوگ اس جھوٹی تہمت کو لے کر آئے وہ جو ہے عصبۃ منکم، تم ہی میں سے کچھ لوگوں کا ہے، کچھ لوگوں کا کام ہے۔ لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے لیے برا مت سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، اور ان میں سے ہر ایک آدمی جتنا گناہ کمایا اس کے برابر اس کو مل کر رہے گا۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، ان میں سے جو اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا گناہ میں، اس کے لائق اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ایک تہمت کے بارے میں کہتا ہے۔ تہمت کیا ہے؟ کسی ایک آدمی کے بارے میں اس کا ایک ناکردہ، اس کا ایک نہ کیا ہوا، جو برائی اس نے نہیں کی، جو بدکاری اس نے نہیں کی، جو زنا اس نے نہیں کیا، اس کی طرف جو ہے تہمت لگا دینا، کہ جھوٹی تہمت لگا کر اس کو بدنام کر دینا۔ اس طرح کرنے والے تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ اس طرح جو ہوتا ہے، اس طرح کرنے والے کو تم ہی میں سے کچھ لوگ ہیں۔ لا تحسبوہ شرا لکم، یہ بہت بڑا اور لمبا واقعہ ہے۔ یہ صرف اتنا دیکھیں کہ کیا سنوائے گا، کچھ بھی معلوم نہیں پڑتا۔ تو تب ایسے موقع پر کیا کرنا ہے؟ یہ آیت کب نازل ہوئی، اس موقع پر سچویشن کیا تھا، اس وقت جو ہے کیا پوزیشن تھا، اس وقت لوگوں کے درمیان کیسی حالت تھی، اس کو دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خود بخاری کے اندر بہت وضاحت کے ساتھ ہے۔ حضرت عروہ تابعی، وہ مائی عائشہ سے روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرع بین ازواجہ، جب اللہ کے نبی کبھی جنگ کے لیے باہر جاتے ہیں یا سفر کے لیے باہر جاتے ہیں، تب کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی چٹھی میں نام لکھ کر خرہ ڈالیں گے، من ازواج، اپنے بیویوں کے نام لکھ کر۔ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے نبی کی کئی بیویاں تھیں، جب تک بستی میں رہتے ہیں ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے ساتھ رات گزارنا ہے، لیکن سفر میں یہ حکم نہیں، جنگ میں یہ حکم نہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی بیوی کے درمیان انصاف کرنے کے لیے، کیونکہ جنگ میں کسی ایک کو لے کر جایا جا سکتا ہے، ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کیا کرتے ہیں؟ اعتراضات سے بچنے کے لیے اور بے ضرورت اشکالات سے جو ہے اور دامن بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سب کا نام لکھ کر چٹھی ڈال دیں گے، جس کا نام آتا اس کو لے کر جائیں گے ساتھ میں۔ تو اس طرح اللہ کے نبی کی عادت تھی۔ تو اس طرح ایک جنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ کون سا جنگ ہے؟ 5 ہجری میں غزوہ بنو مصطلق، بنو مریسی کہتے ہیں۔ اس موقع پر بھی اللہ کے نبی خرہ ڈالتے ہیں۔ تو کیا حضرت عائشہ کہتے ہیں، خرہ میں میرا نام آیا تو اللہ کے نبی مجھے لے کر جو ہے اس کے لیے نکلے۔ صحابہ جاتے ہیں، صحابہ کے ساتھ کئی لوگ جاتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ کے نبی کی بیوی حضرت عائشہ بھی جاتی ہیں۔ اس وقت ان کی عمر کا زیادہ سے زیادہ 9 سال یا 10 سال یا 11 سال۔ ایسے موقع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ واقعہ کب ہوتا ہے؟ حجاب کی آیت نازل ہونے کے بعد۔ اس سے پہلے نبی کی بیویوں کے لیے پردہ کا حکم نہیں تھا۔ یہ جو 5 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ پردہ کا حکم نازل ہو چکا، تو حضرت عائشہ بھی پردہ اپنے چہرے پر پردہ ڈالی ہوئی ہوتی ہیں۔ جب یہ جنگ کے لیے جاتے ہیں، جنگ جانے کے بعد جنگ فتح ہو جاتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، پھر اللہ کے نبی صحابہ سے واپس آتے ہیں۔ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ خَافِلِينَ، اور آتے آتے بستی کے قریب آگے، مدینہ کے قریب واپس آ گئے۔ آذَنَ لَيْلَةٌ بِالرَّحِيلِ، تو ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے؟ رات باقی ٹھہرے رہتے ہیں، رات کا آخری وقت یعنی سحری کا وقت میں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے نکلنے کے لیے، کوچ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، مدینہ جانا ہے نا۔
نکلنے تیار ہو جاؤ. تو سب تیار ہوتے رہتے ہیں. اس زمانے میں عورتیں کیا کریں گے؟ اپنے قضائے حاجت کے لیے رات میں ہی نکلیں گے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی رات میں نکل کے فوراً جاتی ہیں تاکہ پیشاب پاخانہ سے فارغ ہو کر آ جائیں. نکل کر جاتے ہیں, جا کر واپس آتے ہیں, آبادی سے دور ہٹ کے جاتے ہیں. جا کر واپس آتے ہو دیکھتے ہیں ان کے گلے میں جو یمن کا ایک جو سیاہی ماہل جو ہار ہے وہ کہیں گر گئی ہے. تو اس کی تلاش کرتے کرتے رہتے ہیں. ادھر قافلہ والے لے کے نکل جاتے ہیں. مائی عائشہ کی جو اونٹ ہے وہ بھی لے کے نکل کے چلے جاتے. کیا سمجھتے ہیں مائی عائشہ اسی اونٹ پر بیٹھی ہوئی ہیں. کیوں پہچانا نہیں گیا؟ کیونکہ زمانہ عورت بہت دبلی پتلی ہوتی تھی, اور ویسے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا اس وقت کم عمر کی تھی. محسوس نہیں ہوا, لے کے چلے جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ ڈھونڈتی رہتی ہیں, ان کا ہار مل جاتا ہے لے کر, پھر جہاں ٹہری تھی وہاں وہ اسی مقام پر آ کے بیٹھ جاتی ہیں. کون سا وقت ہے؟ اچھی طرح نوٹ کیجئے. یہ سحری کا وقت قریب ہے, فجر کے بالکل قریب وقت. نکلتے ہیں وہ لوگ, نکل جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا کے دیکھتے ہیں کہ پورے لوگ نکل گئے ہیں. ان کا اونٹ بھی نہیں ہے, کجاوا بھی نہیں ہے, ان کے اوپر جو کوہان پر باندھتے ہیں کجاوا ہودج وہ نہیں ہے, لے کے چلے گئے. کیا سمجھے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اس پر اندر بیٹھی ہوں, لے کے چلے گئے. تو زمانے کے اندر ایک معمول تھا کہ قافلہ جانے کے بعد کچھ لوگ سامنے آگے جاتے رہیں گے راستہ دکھانے کے لیے, پانی کی ادھر ہے نشانی دکھانے کے لیے, اور کچھ لوگ ایک دو آدمی پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. وہ کس کے لیے؟ جانے کے وقت میں کچھ نہ کچھ کسی کا کوئی چیز چھوٹ جاتی, وہیں پر نیچے گری پڑی رہ جاتی, وہ سب کو سمیٹ کر لے کر آنے کے لیے پیچھے سے آدمی کو مقرر کر دیں گے. وہ اجالا ہونے کے بعد دیکھ کر آئیں گے. اجالا ہونے کے بعد دیکھیں گے کیا ہے, کچھ ہے تو پورا لے کر سمیٹ کر آ جائیں گے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, صفوان بن معطل سلمی من وراء الجیش, ان فوج کے پیچھے جو ہے ان آخر میں آتے ہیں, ان کو اللہ کے نبی نے ذمہ دیا تھا. تو وہ واپس آخری میں آتے ہیں, صبح کے وقت نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ پڑاؤ کی جگہ پر کیا ہے, ٹینٹ کے مقام پر کیا کچھ ہے, کوئی چیز وغیرہ ہے. تو باریک روشنی میں دیکھتے ہیں کہ دور میں کوئی ایک آدمی جو ہے سویا ہوا نظر آتا ہے. تو فاصبح عند منزلی فرآ سواد انسان نائم. تو صفوان ابن معطل کیا کہتے ہیں, وہ باریک فجر کی روشنی میں ایسا دکھتا ہے کوئی دور سے کوئی ایک آدمی سویا ہوا ہے. نزدیک جا کر دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں مائی عائشہ ہی. کیسا پہچان گئے؟ پردہ کے حکم نازل ہونے سے پہلے دیکھ چکے تھے, اس لیے آ کر پہچان گئے. دیکھتے صرف یہ ایک جملہ کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیتے ہیں. وہ آواز سنتے ہی جو مائی عائشہ بیٹھی ہوئی سو گئی تھی, فوراً اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیتی ہیں, اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو حضرت صفوان ابن معطل جو ہے کچھ بھی بات نہیں کرتے, اپنے اونٹ کو بٹاتے ہیں تاکہ مائی عائشہ اس پر سوار ہو جائے. اونٹ پر ہودج میں سوار ہو جاتے ہیں, اور یہ اس کے نکیل تام کر آگے آگے پیدل چلتے جاتے ہیں. صفوان ابن معطل چل کر جاتے ہیں, مائی عائشہ اونٹ کے اوپر بیٹھی رہتی ہیں, بات چیت کچھ بھی نہیں. انا للہ کے سوا کوئی ان کی آواز نہیں سنی مائی عائشہ نے. اس کے بعد جاتے رہتے ہیں. فرکبتها فانطلق يقود بالراحل, میں اس پر سوار ہو گئی. یہ صفوان ابن معطل اس اونٹ کو لے کر جا رہے تھے. حتی اتینا الجیش فی نہر الظہیرہ, جاتے رہتے نہیں ایسا یوں سمجھے کہ آدھا پونا گھنٹہ کا گیپ. اول قافلہ نکل گئے, ایک آدھا پونا گھنٹہ کے گیپ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کو صفوان ابن معطل لے کر پیچھے جا رہے ہیں. وہ پہلا قافلہ جا کر ایک مدینہ کے قریب اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے دوپہر کے وقت میں. تب اس وقت جب پڑاؤ ڈال کر رہتے ہیں, اس وقت تک صفوان ابن معطل کے پیچھے ہی آ کر پہنچ جاتے ہیں. نوٹ کرنے کی بات کیا ہے, عبداللہ بن ابی بن سلول جو ہے منافقوں کا بڑا سردار تھا, وہ بڑا ڈینجر آدمی تھا. وہ کون ہے؟ پہلے اللہ نے مدینہ آنے سے پہلے مدینہ کے لوگ اسی کو سردار بنانے والے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو آئے, مسلمان اس کو سردار مان لیے, پھر دن بدن کی تعداد بڑھتی گئی, تو صفوان بن معطل کا جو سردار کا خواب ہے نا وہ چکنا چور ہو گیا. تبھی سے دل میں حسد, جلن کی آگ, حسد کی آگ بڑک اٹھی. چونکہ ظاہر میں دیکھ مسلمان بڑھتے جاتے ہیں, اس لیے ظاہر میں بھی مسلمان کی طرح رہتا تھا. دل میں جو ہے حسد کی آگ, جب بھی موقع ملتا مسلمان کو دکھ پہنچاتا, نبی کو جو ہے دکھ پہنچاتا, مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانے کی پوری کوشش کرتا رہتا تھا. وہ دیکھتا ہے کہ ارے صفوان ابن معطل عائشہ کے ساتھ اکیلا رہا ہے, یہ موقع کو جو ہے ہاتھ سے جانے نہیں دینا ہے. اس کا لوگوں کے درمیان جو ہے بات کو جو ہے زہر کی طرح پھیلا دیتا ہے کہ ہو نہ ہو کہ عائشہ صفوان ابن معطل کے ساتھ جو ہے عائشہ کا کچھ جو ہے گڑبڑ ہوا ہے, اس نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس نے زناکاری کی ہو سکتا ہے نہیں اس نے زناکاری کی ہے. اس طرح یہ زہریلا بات, یہ تہمت,
یہ عفق مبین صفحہ کون کہتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو منافقوں کا سردار ہے. اس نے اسے باطن تینت جس کا دل کا اندر جو ہے خباثت بری ہوئی ہے، اس نے یہ شوشہ چھوڑا تو اس کے حواری، اس کے ماننے والے، اس کے چیلے چمٹے سب کے سب وہ بات کو پھیلاتے رہتے ہیں. وہ بات سن کر جو بولے والے مسلمان ہی نہ، حسان بن ثابت، مصطح بن عطاء، اسی طرح اللہ کے نبی کی ایک بیوی زینب بنت جہش کی بہن حمنہ، یہ لوگ اس کو سچ سمجھ کر پھیلانے لگ گئے. یہ بات پھیلتی جاتی ہے. ماں عائشہ کو معلوم نہیں، مدینہ آ کر پہنچ گئے. آ کر بھی تقریباً 20-25 دن ہو گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ بھی معلوم نہیں. کیا ہوتا ہے رات میں فشتقیت، اچھا مدینہ کا آنے کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ کیا اور بھی بخار بڑھ جاتا ہے. وہ کلائمیٹ سے سازگار نہیں تھا، بخار آ گیا، 1 مہینہ تک بخار میں رہتے ہیں. اس لیے مدینہ میں رہتے تھے، صرف حاجت کے لیے جاتے پھر گھر میں آ کر رہ جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی کا رویہ میں ایک تبدیلی دیکھتے ہیں. کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ پہلے اللہ کے نبی باز آ کر بیٹھیں گے، ان کی جو لطف و عنایات ہوتی تھی، ہمدردی، محبت، پیار و الفت تھی، وہ چیز نہیں ہے. کیسا کرتے ہیں؟ سلام کہیں گے، عائشہ السلام علیکم، کیفا تکم، کیسی ہے، اتنا ہے. بیٹھیں گے بھی نہیں، سے پہلے بعض وقت بیٹھیں گے، بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، اب کچھ بھی نہیں. کیوں ایسا ہے؟ غور نہیں کیے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اس کے بعد کیا ہوا، ایک مرتبہ رات کے وقت ہم میں مصطح کے ساتھ، مصطح کی ماں کے ساتھ، مصطح کی ماں کون ہے؟ یہ ابو بکر صدیق کی خالہ کی بیٹی. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ہونا ہے؟ خالہ کا رشتہ. ان کے ساتھ رات میں حاجت کے لیے جاتے ہیں، پیشاب پاخانہ کے لیے جاتے ہیں. واپس آتے وقت مصطح کا خدم جو ہے، پاؤں جو ہے ان کے کپڑے میں جو ہے الجھ جاتا ہے، گرنے کے قریب جاتے ہیں. اس وقت ایک بدعا دیتے ہیں. کون؟ مصطح کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی خالہ تعیسہ مصطح، یہ مصطح جو ہے تباہ ہو جائے. یہ بات سن کر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ارے کیا تم نے بہت بری بات کہی. مصطح تو کون ہے؟ جو بدر کے جنگ میں شریک ہوئے تھے نا، وہ صاحب بدر ہیں، ان کے بارے میں ایسی بات کہتی ہے کیا؟ تو اس وقت فاخبرتنی بقول اہل الافک، تب جا کر مصطح کی ماں ساری باتیں بتاتے ہیں. عائشہ معلوم نہیں کیا تمہارے بارے میں، تم کو اور صفوان ابن معطل کو دونوں کو ملا کر جو ہے ایک اس طرح کے زنا کاری کا ایک تہمت جو ہے پوری بستی پھیلی ہوئی ہے. یہ فتنہ پرداز لوگ اس کو جو ہے پوری طرح آگ کی طرح پھیلا چکے، جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل چکی ہے. یہ سنتے ہی ڈھیلا ہو جاتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ. اس کے بعد ان کا بخار اور زیادہ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو اس کے کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا خبر ہے؟ میں امی ابا سے معلوم کرنا ہے. اب میں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ میں ہوں، میں کیا کرنا ہے؟ میں امی کے پاس جانا ہے. تو اتاذن لی ان آتی ابویہ، اللہ کے نبی آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کیا مچھی ہے کیا؟ اتنا ہے، بیٹھتے نہیں، پوچھتے نہیں. تو حضرت عائشہ اس کے بعد یہ واقعہ سننے کے بعد، مصطح سے ساری باتیں، سارا ماجرا سننے کے بعد اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو پوچھا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے، میں اپنے امی ابا کے پاس جاتی ہوں. کیوں؟ کہ کیا ماجرا ہے، حقیقت کیا، فیکٹ کیا معلوم ہونا ہے. کیوں تو وہ بہت شارپ تھے نا، بہت ذہین تھی نا، اس لیے جانکاری کے لیے جاتے ہیں. ایک طرف دکھ، صدمہ، بخار اور جسم ایک دم نڈال، ایسے حالت میں جاتے ہیں. اجازت پوچھا اللہ کے نبی، فاذن علی، تو اللہ کے نبی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے مجھے اجازت دیجیے، میں امی ابا کے گھر چلے گئے. جانے کے بعد رات کے وقت جا پہنچتے ہیں، جا کر امی کیا امی یہ بات ہے، کیسا ہو گیا ہے؟ کون پوچھتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کیا امی کیا بات ہے، کیسا ہو گیا ہے؟ پوری بات امی سمجھاتے ہیں. نہیں بیٹی ایسا ہے، بیٹی تو ایک خوبصورت بیٹی، تو ایک بہترین خاندان والی، تجھے اتنے شوقن ہیں اور اللہ کے نبی کے مخالف بھی بہت ہیں، اس لیے ایسا ہو سکتا ہے نا، بولتے ہیں. تو حضرت عائشہ سن کر روتی ہیں، رات بھر روتی رہتی ہیں. پھر ایک دن ہوتا ہے تب بھی روتی رہتی ہیں، نیند ہی نہیں آتی. عائشہ رضی اللہ عنہ روتی رہتی ہیں. ادھر اللہ کے نبی کیا کرنا ہے سوچتے رہتے، وہی نہیں آتی. 1 مہینہ تک وہی نہیں آتی ہے، تب اب تک جو ہے تقریباً 28 دن ہو گئے. تو اللہ کے نبی مشورہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی کیا کرتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے قریب رہنے والے گھر میں کون کون رہتے ہیں سب سے مشورہ لیتے ہیں. نوکرانی سے، ساتھ میں رہنے والے علی سے، اسی طرح اللہ کے نبی کی جو 100 بیوی ہے نا، دوسری بیویاں، ان سے بھی پوچھتے ہیں. تو اسامہ جو اللہ کے نبی جو ہے اپنے بیٹے کی طرح پالتے تھے، متبنہ لے پالتے، اسامہ سے پوچھتے ہیں اسامہ میری بیوی عائشہ کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، تیری رائے کیا ہے؟
تو حضرت اسامہ کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم تو ماں عائشہ کے بارے میں بھلائی ہی کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے اندر کوئی بری عادت یا بری نیت بری بات کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی تسلی ہو جاتی۔ علی سے پوچھتے ہیں پھر علی کون؟ اللہ کے نبی جو ہے ان کو جو یتیم تھے نا ابو طالب انتقال ہونے کے بعد اللہ کے نبی اپنے پاس ہی رکھ کر اس کی پرورش کر رہے تھے، بعد میں داماد بنتے ہیں۔ وہ علی سے پوچھتے ہیں علی عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا کہتے ہو؟ تو علی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ جو اس رنج میں نڈال ہو چکے ہیں، میری رائے کیا ہے، اللہ تعالیٰ بہت عورتیں ہیں نا آپ کے لیے، ایک عورت کے اور بھی کئی عورتیں ہیں نا، آپ اسی میں اپنا دل کو کیوں جو ہے تنگ کر لیتے ہو، کیوں اسی غم میں کڑتے ہو؟ اس لیے میری رائے ہے کہ آ کر آپ ان کے کام والی ہے نا لونڈی، اس کی جو باندھی ہے نا اللہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی باندھی جو ہے بریرہ، ان سے پوچھو، اگر اس کی بات دل کو لگے قبول کر لو۔ تو اللہ کے نبی وہ بریرہ بھی بلاتے ہیں، بریرہ عائشہ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو بریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ چھوٹی بچی آٹا گون کر رکھتی رہیں گی، پرندہ کبھی لے کے چلا جاتا، یہ سو جاتے، کبھی آٹا گون کر رکھتے، گھر میں جو ہے بکری اندر آتی کھا جاتی، عائشہ چھوٹی بچی سو جائیں گی، اس کے سوا ان کے اندر کوئی عیب بھی نہیں، عادت اخلاق سے بہترین ہے۔ اللہ کے نبی کو بھی تسلی ہو جاتا، لیکن ظاہر نہیں کر سکتے، کیوں؟ کوئی ماننے والا نہیں، مان نہیں سکتا، ہر ایک اپنے بارے میں کیا کہے گا، اپنے بچے کے بارے میں، اس لیے خاموش ہو جاتا اللہ کے نبی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، زینب بنت جہش سے پوچھتے ہیں، یہ زینب بنت جہش کون؟ اللہ کے نبی کی کئی بیویاں، ان میں ایک بیوی زینب بنت جہش سردار کی بیٹی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی ٹکر کی، کیا ٹکر رہے ہیں، انہیں بھی جوان انہیں بھی جوان، اللہ کے نبی کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ بہت خوبصورت، انہیں بھی خوبصورت، انہیں بھی کنواری جوان، انہیں بھی جوان عورت، اسی طرح زیرک سمجھدار ذہین جینیس، دونوں بھی برابر ایک دوسرے کے ٹکر کے تھے۔ ان سے پوچھتے ہیں تو حضرت زینب بنت جہش کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے آنکھ کو بھی، میرے کان کو بھی، میرے زبان کو بھی میں اس تہمت کے گناہ سے میں بچاتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں اچھی بات کے سوا کچھ بھی نہیں جانتی، سوکن ہو کر بھی صحیح بات کہتے ہیں، مگر ان کی بہن کون؟ زینب بنت جہش کی بہن اللہ کے نبی کی سالی کیا کہتی ہے، عائشہ سے جلن کی وجہ سے کیا کہنے لگی، نہیں ان سے بھی کچھ ہوا ہوگا، لوگوں سے بات پھیلاتی رہتی ہے۔ خیر، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بات چیت ہو جاتی ہے، ممبر میں نماز کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل، اے مسلمانوں کی جماعت، ایک آدمی کی طرف سے مجھے بھی میرے گھر والوں کی بہت تکلیف پہنچی ہے، کون اس کی حفاظت کرے گا، مجھ کو اس مصیبت سے کون بچائے گا، حفاظت کرے گا، کیونکہ میں عائشہ کے بارے میں بھلائی سب کچھ نہیں جانتی، کیونکہ انکوائری کر چکے نا، خود اللہ کے نبی کو معلوم، پھر بھی انکوائری کرتے ہیں، کس سے انکوائری کرتے ہیں، گھر میں رہنے والی باندی سے کرتے ہیں، علی سے پوچھتے ہیں، لے پالک بیٹے اسامہ بن زید سے پوچھتے ہیں، سوکن بیوی زینب بنت جہش سے پوچھتے ہیں، ہر ایک کا سرٹیفکیٹ کیا، بہترین لڑکی ہے، بہترین عورت ہے، ان کے اندر کوئی برائی نہیں اور وہ نیکیوں کا مجسمہ ہے۔ تو وہاں پر بیان میں کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں بلائی کے سب کچھ نہیں جانتا، اسی طرح میری بیوی کے ساتھ جس کو ملا کر بات کرتے ہیں صفوان ابن معطل کے ساتھ، وہ ان کے بارے میں اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرے گھر میں میرے ساتھ ہی داخل ہوں گے، جب میں گھر کے اندر جاتا ہوں اجازت مانگتے تبھی وہ آئیں گے، نہیں تو وہ بھی نہیں آئیں گے، ان کے بارے میں میری اچھی رائے ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ دونوں کو ملا کر بات چیت کرتے ہیں، کرنے والا کون؟ ہم میں سے ایک آدمی یعنی عبداللہ بن ابی بن سلول نامی منافق، تو مجھ کو اس سے کون بچائے گا، اس کو کون اس کا بدلہ لے گا، اس کا کون ڈیفنس کرے گا، کیوں پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی اس کا جو سزا دینا چاہتے ہیں، تو اول لوگوں کے پاس اوپینین لیتے ہیں۔ تب کیا ہوتا ہے، اوس قبیلہ میں سے سعد بن معاذ انصاری کہتے ہیں اللہ کے نبی اگر ہمارے قبیلے اوس میں سے کوئی اگر اس طرح کا آدمی ہے تو آپ بولیے اقتل عنقہ، ہم اس کا گردن کو اڑا دیں گے، مار کے قتل کر دیں گے، اگر وہ ہمارے بھائی خزرج کے قبیلے میں سے ہے تو اللہ نے آپ مجھے اجازت دیجیے میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ یہ بات سنتے ہی وہ قبیلہ والے خزرج قبیلہ کے سردار، وہ بھی کون؟ سعد ابن عبادہ، ادھر سعد ابن معاذ، ادھر سعد ابن عبادہ خزرجی، انہوں سردار، ان کو جو اچھے آدمی عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انہوں بھی اچھے آدمی انصاف سے بات کرنے والے، اس وقت جو ہے کیا کرنے لگے، ان کو وہ قومی حمیت آ گئی، قبیلے سے محبت غالب آ گئی، کہنے لگے ہمارے قبیلے کا آدمی تو آنکھ مارے گا، تیرا ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، تو فوراً ادھر میں عبادہ بن ادھر میں سعد بن معاذ
کے پاس اور ایک آدمی کے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یہ سردار خزرج کے سردار کو دے کر کہتے ہیں، سعد بن عبادہ کو دے کر کہتے ہیں تو کیا منافق کا سپورٹ کرتا ہے، تو انصاف سے بات نہیں کرتا، تو غلط کہتا ہے. تو اس طرح آپس میں ایک دو بات بڑھ جاتی ہے، ہنگام ہو جاتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو مارا ماری تک پہنچ جاتے ہیں. اللہ کے ممبر سے اترکاتے ہیں، سب کو خاموش کراتے رہتے ہیں، پھر وہاں سے نکل کے آ جاتے ہیں. تو اصل کرنے والا سرغنا وہ فتنے کی جڑ کون ہے؟ حضرت قبیلہ میں رہنے والا وہ کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول. تو اس کے اوپر ہاتھ رکھنے نہیں ہوا. خیر اب ادھر دیکھیں، ادھر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں فبغیت یومی ذالک لا یرخی لی دم ولا اکتحل بنوم، اور میں برابر روتی رہی اور میرے آنکھوں سے آنسو آنا رکتا نہیں ہے، اور رات میں نیند بھی ذرا بھی نیند نہیں آتی، آنکھ جو ہے جھپکنے بھی نہیں ہوتا، آنکھ جو ہے پلک جھپکتی نہیں، پورا آنکھ سوکھ گیا ہے. 2 رات ایک دن گزر گئے. میرے امی ابا صبح کا ٹائم پھر آگ بیٹھے صبح میں، یظنانی ان البکا فادح کبدی، میرا امی ابا سمجھ رہے ہیں کہ رو رو کر میرا رونا ہی میرا سینہ کو جو ہے پاڑ دے گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا، ویسے ہی مر جاؤں گی. اس دکھ کے ساتھ میرے پاس غم کے ساتھ بیٹھے ہیں. اتنے میں ایک انصاری عورت آ کر کہتی ہے، آ کر اجازت لے کے اندر آنا. اللہ کے مائی عائشہ اس بھی اجازت ہے، اندر آ کر بیٹھو، آ کر بیٹھ جاتے ہیں. وہ بھی ساتھ مل کر روتی رہتی ہیں، تسلی دیتے ہیں کچھ بھی نہیں، اللہ ضرور آپ کی برات کرے گا، آپ کو جو ہے اسے بدنامی سے بچائے گا، کہتے رہتے ہیں. اتنے میں پھر اللہ کے نبی بھی آ جاتے ہیں. ہمیشہ آپ سلام کر کے چلے جائیں گے، یہ بار سلام کر کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اس وقت تک 1 مہینہ تک وہی نازل نہیں ہوئی میرے بارے میں. عائشہ کہتی ہیں میرے بارے میں گنہگار یا میں نیک صفت ہوں، پاک باز ہوں، اس کے بارے میں کوئی وحی نازل ہی نہیں ہوتی. 1 مہینہ گزر گیا. اللہ کے نبی آ کر بیٹھ گئے میرے پاس، آ کر خطبہ دینے لگے، اللہ کی تعریف حمد و ثنا وغیرہ کرنے کے بعد کہنے لگے ان کنتی بریئۃ فسیبرئک اللہ فسیبرئک اللہ. دیکھو عائشہ، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، اس پر افسوس نادم ہو، شرمندہ ہو اور اللہ سے توبہ کرو، اللہ توبہ کر لے گا. اگر تم ان کنتی بریئۃ، اگر تو اس گناہ سے پاک ہے، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، اگر تو پاک باز ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے برات کا اظہار کر دے گا. پوری بات اللہ کے نبی کی پوری بات عائشہ رضی اللہ خاموش سنتی رہتی ہیں، لیٹی رہتے ساہی لیٹی رہتی سنتی رہتی ہیں. اللہ کے نبی کے خطبہ ختم ہوتے ہی عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو دیکھ کر کہتے ہیں، ابو بکر اپنا بس کہہ کر ابا جان آپ اس کا جواب دیجئے. تو ابو بکر صدیق کہتے میں کیا جواب دینا ہے، اللہ کے نبی میں کیا جواب دوں. پھر یہ عائشہ کہتے اپنے امی سے دیکھ کر کہتی ہیں امی جان آپ جواب دیجئے اللہ کے نبی کو. تو وہ کہتے میں اللہ کے نبی کیا جواب دوں. تو پھر حضرت عائشہ خود کہتی ہیں، کہنے لگی تم لوگوں نے، اللہ کے نبی کو دیکھ کر کہتی ہیں تم لوگوں نے، تم سب نے، امی ابا سب کو ملا کر کہتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ تم سب نے یہ اڑتی ہوئی بات کو سن کر تمہارے دل میں یقین پیدا ہو گیا ہے. سنی ہوئی باتوں کو سن کر جھوٹی بات کو سچ کہنے لگے ہیں، سچ ماننے لگے ہیں. حالانکہ میں بری ہوں، حالانکہ میں گنہگار نہیں ہوں، میں گناہ سے دور ہوں، بچ کر ہوں، خاص کر اس سے زناکاری سے، بدکاری سے. اللہ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، مگر تم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور اسی طرح اگر میں کہوں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، لیکن تم لوگ مان لو گے. اب میرے سامنے ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے ابا یعقوب علیہ السلام کو جس طرح ان کے بیٹے آ کر جھوٹی بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اب میں اچھی طرح صبر کرتا ہوں، جو کچھ تم لوگ جھوٹ گڑتے ہو وہ سب کچھ سے میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں. یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے، وہ جملہ کوٹ کر کے بتاتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے محترم دوستو، بزرگ اور بھائیوں، اس کے بعد اتنی بات کہہ کر حضرت عائشہ جو ہے کروٹ بدل کے ادھر پلٹ کے سو جاتے ہیں. اللہ کے نبی ادھر ہیں اور عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر کروٹ بدل کے ادھر سو جاتے ہیں. کہتے ہیں اس کے بعد بھی کہتے ہیں وَأَنَا أَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئٌ، مجھے معلوم ہے کہ میں گناہ سے پاک ہوں، میں نے غلطی نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرِّئُ بِبَرَأَتِي، اور اللہ بھی میری برات کا جو ہے اظہار ظاہر اعلان کرے گا. لیکن اللہ کی قسم مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ میری شان میں جو ہے وحی یتلا، ایسی وحی اتارے گا جس کو قرآن میں پڑھی جاتی ہے، نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی قرآن کی آیت میں اتار دے گا. اس کے بارے میں مجھے معلوم نہیں تھا.
اتنے بات چیت ہوتے صحیح ہو جاتے ہیں، امی ابا بھی بیٹے ہیں، وہ انصار عورت بھی بیٹی ہے، اللہ کے نبی بیٹے ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی پر وحی کا آثار شروع ہو گئے، وحی اترنے کے آثار شروع ہو گئے، اللہ کے نبی کی عجیب کیفیت ہو گئی، اور ان کے بدن پر جب وحی اترنے کے وقت جو وزن ہو جاتا ہے، اس طرح وزنی کی کیفیت محسوس کرتے ہیں، بدن سے جو ہے موتی کی طرح پسینہ جو ہے بہنے لگتے ہیں، ڈھلکنے لگتے ہیں، اس کے بعد پسینہ پوچھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ یضحک، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پہلا کلمہ جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلا، یا عائشہ ام اللہ عز وجل فقد برأکی، عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے بری کر دیا ہے، تم کو پاک باز ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور یہ سورہ نور سورت نمبر 24 کی آیت نمبر 11 سے 20 پر تو وہ کیا آیت ہے؟ فانزل اللہ نے آیت نازل کی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم، تم میں سے جو لوگ اس جھوٹی بہتان کو تہمت کو لے کر آئے وہ کوئی باہر میں سے نہیں، تم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ سے مراد کون؟ عبداللہ بن ابی بن سلول اور ان کے ماننے والے، اسی طرح حمنا بنت جہش، حسان بن ثابت، اور اسی طرح مصطح بن اثاثہ، پھیلانے والے یہی چار لوگ، لیکن پوری بستی میں جنگل کے آگ کی طرح پھیل گئی۔ یہ پوری آیت نازل ہونے کے بعد لا تحسبوه شرا لکم، اس کے بعد ہی آیت نازل ہوتی، تب سے کیا معلوم ہوتا ہے اس آیت سے مراد کون؟ جو لوگ جھوٹی خبر پھیلا رہے تھے، تہمت باندھ رہے تھے، اس مراد کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کے منافقین، اور اس کے بولے والے مسلمان بھی اس میں شریک ہو گئے۔ تب یہ آیت سب نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو سبق سکھانے کے لیے کچھ نصیحت تربیت کرتے ہوئے اور 5 آیتیں نازل کرتا ہے، اس میں کہتا ہے یہ جو واقعہ ہوا اس میں تمہارے لیے بلائی ہے، ظاہر میں اللہ کے نبی کا دل دکھا، ابو بکر ان کی بیوی کو، عائشہ رضی اللہ عنہا کو، سب کا دل دکھا، بہت پریشان تھے، وہی بھی نازل نہیں ہوئی۔ ایسے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ تم اس کو برا سمجھتے ہو لیکن اس میں فائدہ ہے، خیر لکم، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے، بلائی ہے۔ کیا بلائی ہے؟ اس طرح سچویشن آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کس کے متعلق بہت سارے کمنٹس کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ لائنس دیتا ہے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کئی آیت نازل کر کے کیا کہتا ہے؟ لولا سمعتموہ، جب تم ایسی یہ بات سن رہے تھے، یہ دوسرے بار میں بدکاری کی، یہ زناکاری کی بات سن رہے تھے، تو ایمان والے مرد اور ایمان والے عورتیں اپنے بارے میں بلائی کا کیوں گمان نہیں کیا؟ نوٹ کرنے کی بات یہ ہے، عائشہ کے بارے میں نہیں کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ جب تم ایسی بات سن رہے تھے تو ان کے بارے میں کیوں گمان نہیں کیا؟ ایسا کہنے کے بجائے کیا کہتا ہے؟ ایسے وقت میں ایمان والے مرد اور عورتیں اپنے بارے میں ایسا کیوں نہیں گمان کیا؟ کیا مطلب وہ دوسرے کے بارے میں بات کو اڑا دینا نہیں، اگر تمہارے بارے میں تم کیا کہیں گے؟ اللہ کی قسم، اللہ بچانا، میں ایسا نہیں کیا، جس طرح دوسرے کے بارے میں سمجھو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہتا ہے قالوا ھذا افک مبین، کیا کہنا؟ یہ تو صریح تہمت ہے، کھلم کھلا بہتان ہے، یہ کہو۔ اس کے بعد پھر ایک بات اس طرح اڑتی ہوئی بات آئے تو انہیں بولا اس لیے سچ نہیں ماننا۔ اگر وہ بات سچ ہے تو اس کے لیے کیا ہونا ہے؟ قرآن اللہ کہتا ہے لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں وہ لوگ اس بات کے لیے 4 گواہ لے کر نہیں آئے؟ یہ کسی کے بارے میں کسی کے ساتھ ملا کر جو بات چیت آ جاتی ہے، بدکاری کی، ایسے تہمت لگ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے 4 گواہ لے کر آؤ۔ اگر وہ لے کر نہیں آتے تو اللہ کے پاس یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی کی حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کوئی ایک آدمی سنی ہوئی ساری بات دوسروں کو بتا دیتا ہے تو وہ بھی جھوٹا ہے، تو ہم کیا کرنا؟ اسالٹ کرنا ہے، ہم اس کو جو ہے جانچ پڑتال کرنا ہے، تحقیق کرنا ہے، ایسے ہی جو بات اڑا دینا نہیں ہے، اڑانے والا انہیں بھی جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو روک تھام کر دیتا ہے۔ پھر آگے فرمایا استلقونہ بألسنتکم، ابھی 1 منٹ ختم کر دوں گا، اور تم اس کو اپنی زبان سے جو ہے اس کو نقل در نقل ایسا ہی دوسروں کو سنا رہے تھے، وتقولون بأفواہکم، اپنے منہ سے وہ بات نکال رہے تھے جس کے بارے میں تم کو علم ہی نہیں تھا۔ کیا علم نہیں تھا؟ وہ کرے نہیں کرے، تم دیکھے کیا نہیں دیکھے، اس کے لیے 4 گواہ ہے کیا؟ وہ بھی نہیں، پھر تم کیسا دوسروں کو بولتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے وتحسبونہ ہینا، تم اس کو معمولی سمجھ گئے، وہو عند اللہ عظیم، لیکن اللہ کے پاس بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آیت اتار کے کہتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، ایسی بات سنتے تو کیا کہنا ہے؟ ہم کس کے بارے میں، کیونکہ ہم کو 4 گواہ بھی نہیں، ہم آنکھ سے دیکھے بھی نہیں، وہ جو آدمی غلطی کیا وہ خود بھی ہم سے نہیں بولا، اس لیے اس کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے لائق نہیں، اس طرح کہنا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کر کے آخر میں کہتا ہے یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا،
اللہ تعالیٰ تم کو نصیحت کرتا ہے کہ تم کبھی اس طرح کی غلطی مت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو اس طرح دوسروں کو اڑتی ہوئی بات کو سچ سمجھ کر مت پھیلاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک آیت نازل ہوتی ہے، جو کوئی اس طرح جو ہے ایک بولے بالے ایمان والوں عورتوں پر جو تہمت لگا دیتے ہیں، ان کے لیے 80 جلدہ 80 کوڑے لگاؤ۔ اس کے بعد اللہ کے نبی یہ حمنا بنت جہش کو، حسان بن ثابت کو، مصطح بن اساتہ کو، سب کو ایسے 80 کوڑے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد جا کر یہ مسئلہ تھمتا ہے، جس کے اندر دیکھو عائشہ کو شروع میں بدنام کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قرآن میں آیت نازل کر کے ہر ایک آدمی پڑھتا ہے، اللہ کے نبی کی شان بھی، اللہ کے نبی کے خاندان والوں کی عزت بھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وقار بھی بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں بدنامی ہوئی، بعد میں ان کی نیک نامی، قیامت تک کے لیے اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر کے ایمان والوں کی ماں کا درجہ کو واضح کر دیا ہے۔ اس لیے شروع میں جو بھی تکلیف دہ بات آتی ہے تو صبر کرنا، جس طرح عائشہ رضی اللہ عنہا صبر کی اس طرح کرنا ہے، کوئی بات معلوم نہیں مشورہ کرنا ہے، اسی طرح دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔